بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کرتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ فجر کی نماز کے 6 بڑے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، دن کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پر اللہ پاک کتنا بڑا ثواب دیتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنت رکھتے دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی دن اور رات والوں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز اس نے پڑھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس دعا کے نتیجے میں جو شخص اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے گا، یقیناً اس کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے برکت کی قوی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کوئی لشکر روانہ فرماتے تو فجر کے وقت منہ اندھیرے ہی روانہ فرماتے تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا زخر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر ہے، یہ اپنا تجارتی مال دوسرے علاقوں میں بھیجتے تو صبح صبح ہی بھیجتے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بڑی برکت ڈال دی، وہ بڑے خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ چھٹا بڑا فائدہ، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمہ حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمہ کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
منصلہ البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ بدین سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، بر سے مراد ٹھنڈک ہے۔ ان 2 نمازوں کو بردین اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سورج کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ رکعتیں مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔